کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے، اس کو البانی روایت کر رہے ہیں۔ اسی لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ بات تو کہہ دی گئی کہ بھئی وہ تو تمہاری اپنی کمائی ہے، تو اور پھر وہی بات کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقہ کار رولز بتا دیے ایک معاشرے میں خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے، اور آپس میں انسانوں کا انٹریکٹ تو رہتا ہی ہے۔ دیکھیں اسلام تو بلکہ سوشل لائف کی طرف لے کے جاتا ہے، کیسے کہ آپ جمعہ کی نماز کو دیکھ لیں، کس طرح ہر جمعہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں مرد حضرات، اور پھر ہر روز 5 وقت جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے کہ ایک دوسرے کو انسانوں کا انسانوں سے انٹریکشن، اور پھر حقوق العباد اور جو اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان پر اللہ نے اتنا زور دے دیا، احادیث کو اٹھا لیں، زبردست ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے ان میں، کہ جو قطع رحمی کر رہا ہے، جو حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر صدقہ دینے میں کہیں بات آتی ہے کہ تم بھئی باہر صدقہ دیتے ہو، اگر تم اپنے ریلیٹیوز کو دیکھتے ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے ان کو صدقہ دیتے ہو تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ مطلب باہر دے رہے ہیں تو سنگل، جو بات اللہ نے کہہ دی ہمیں اس پر یقین رکھ کر دل کو جما کر اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی باہر دے رہے ہیں تو سنگل اجر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو ڈبل اجر ہے، اجرین کے ساتھ صلہ رحمی بھی ادا ہوگی، ساتھ آپ کا صدقہ بھی چلا گیا۔ تو اتنی احادیث ہیں حقوق العباد کے بارے میں۔ پھر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ان گناہوں کو معاف کر دے جو انسان نے اللہ کے حقوق میں حق تلفی کی ہو، یعنی کہ جو اللہ کے حقوق تھے، لائک آپ کوئی فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی کسی چیز میں، تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کیسا کرتا ہے برتاؤ، لیکن حقوق العباد میں کیا بات آتی کہ تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں معاف کر رہا۔ دیکھیں ذرا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور دیکھیں سورہ نور کے شروع سے لے کے اب یہ آخری پیج تک ہم آ رہے ہیں، تو سارے جو خوبصورت جو رولز اللہ نے بتا دیے یہ معاشرے کو بہترین بنانے اور ترقی کی طرف اور اللہ کی راہ پر ڈالنے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سکسیس نہ پائیں، لیکن بات وہی ہے اللہ کی آیات پر ایمان رکھنا اور پھر کسی شک شبے میں نہیں رہنا، یعنی جو اللہ نے کہہ دیا برحق ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور آیت میں اللہ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ چاہے تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں بات یوں ہے کہ قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی یہ تہذیب تھی، یعنی ان کا یہ کلچر تھا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کو برا سمجھتے اور الگ الگ کھانا لے کر بیٹھتے اور کھاتے، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں بعض ریلیجن میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بعض قبیلے تنہا کھانے کو برا سمجھتے، حتیٰ کہ وہ فاقہ کر جاتے کہ اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہیں ہے تو وہ کھانا ہی نہ کھاتے۔ تو یہ آیت اس طرح کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے کہ بھی کسی بھی چیز میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے میں برکہ ہے، ٹھیک ہے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، یعنی اس میں برکہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں آیت میں بتا دی کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اکیلے کھانا کھا لیں۔ یعنی یہ بات واضح ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا بہت ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، ہاں البتہ اکٹھے کھانے میں زیادہ برکہ ہے، جو کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں کے گھروں سے بے تکلف کھا لینا بالکل جائز ہے، اور اسی طرح اگر کسی دوست کی غیر موجودگی میں کچھ دوسرے دوست اس کے گھر سے کچھ کھاتے ہیں تو اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشی ہونی چاہیے، جو کہ دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور دیکھیں ساری باتوں کے بعد ایک بات، حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سبحان اللہ، یعنی ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی، احسار، ہمدردی کا جذبہ رکھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، کوئی مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرنا، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یعنی اللہ نے فرما دیا نا کہ اگر تم آج یہ کام کرو گے قیامت کے روز اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ پھر دیکھیں جو کسی بیوہ کے لیے یا کوئی ضرورت مند فیملی ہے اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا اتنا اجر رکھ دیا ہے
کہ جیسے اس شخص کے برابر جو کہ دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور پھر رات کو قیام کر رہا ہے، یعنی وہ ایک تو اپنی عبادت میں لگا، یعنی وہ تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے نا، عبادت کر رہا ہے، عابد بندہ تو اپنے لیے عبادت کر رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس کوئی دوسرا شخص دوسروں کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے تو اس پہ بہت اللہ نے اجر رکھ دیا ہے۔ یعنی ہم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ دیکھو ریچولز کو ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس سجدے کر لیے یا جو کچھ اور فرائض ہیں ان کو ادا کر لیے تو کافی ہو گئے، نہیں، یہ جو کام ہے حقوق العباد یعنی خلق خدا کی جو خدمت کرنا، اس کا بہت اجر ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں جو اچھے اخلاق والا ہے، اگرچہ وہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے ساتھ تو، اور بہترین اخلاق رکھتا ہے تو کیسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی آپ نے شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو اکٹھا کر کے دکھایا کہ اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا خوبصورت دین اسلام جو بردرہڈ کا، محبت کا، ہمدردی کا لیسن دے رہا ہے۔ اور دیکھیں سود کھانے سے روکا جا رہا ہے تو سود میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ سود میں کسی مجبور کی، کسی بیکس کی جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اس میں مزید اضافہ ہی کرتا ہے جو اس کو سود پر قرض دے رہا ہے، اس کا خون نچوڑ رہا ہے وہ، اور اس سے محبت نہیں بڑھتی، نفرت بڑھتی ہے ایک دوسرے میں۔ تو جی آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور یہ جو سلام ہے یہ دعائے خیر ہے جو بڑا بابرکت اور پاکیزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تمہاری طرف، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ کھول کر واضح کر رہا ہے تمہارے سامنے تاکہ تم سمجھ سے، عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون۔ یعنی اس آیت میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کر دیا گیا، اور یہ کہ داخل ہوتے وقت تم نے سلام کرنا ہے اپنے اہل خانہ کو۔ اور دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نام سے انٹر ہوتا ہے، یعنی بسم اللہ یا السلام علیکم وہ کہتا ہے، تو ایسا ہے کہ شیطان پھر اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی شیطان کو گھر سے داخل ہونے سے روکنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اپنے گھروں میں جب آپ انٹر ہوں تو سلام کر کے انٹر ہوں، ورنہ کیا ہے شیطان اور اس کے چیلے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی باہر سے گنڈے لے آئے انسان اپنے گھروں میں، تو یہ سلام کی بڑی اہمیت ہے، یعنی بسم اللہ اور سلام یہ بڑے اہم ہے اگر ہمیں اپنے گھروں کو ایول سے، شیطانی برائیوں سے بچانا ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بھی لازمی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، ادروائز کیا ہے کہ شیطان آپ کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، یعنی مومن تو اصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے وہ ساتھ ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ آخری ہدایت ہے سورہ نور کی جو مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کے گروپ کو مزید ڈسپلن دینے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کی ڈیٹیل میں بات کچھ یوں ہے کہ جیسے جمعہ و عیدین کے جو اجتماعات ہیں، جو گیدرنگز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جو داخلی یعنی انٹرنلی کوئی مسائل ہیں، گیدرنگ ہے، بات چیت کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، جو اوپر کے جو عمرہ ہیں تو ان کے اجلاس میں اگر اہل ایمان حاضر ہوتے ہیں تو وہ اگر وہاں ان کی شرکت سے مطلب ان کو کوئی چیز روک رہی ہے وہاں، یعنی وہ ان گیدرنگ کو جوائن نہیں کر پا رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ اور اسی طرح یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین، یعنی جو اسلامی نظام حکومت ہوگا، اگر وہاں پہ جو عمرہ ہیں جب کسی مقصد کے لیے وہ مسلمانوں کو گیدر کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں جوائن کریں، اور اگر کوئی چیز ان کو اس چیز سے روکتی ہے تو اس کے لیے ان کو ان کی پرمیشن لینی چاہیے، ان کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے نہ جائیں۔ پھر آگے بات آتی ہے، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے آپ سے تو آپ جسے چاہیں اجازت دیں
اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی کیجیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کو اپنی ضرورت بیان کر کے اجازت لینا چاہ رہا ہے آپ سے، لیکن اس بات پر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اسے اجازت دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمہ کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، وہ شخص ہو سکتا ہے اس کی رائے بڑی اہم ہو، دیٹس وائی یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر وہ آپ کے سامنے عذر رکھ کر اجازت لینا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کے بعد میں اختیار آپ ہی کے پاس ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔ اور یہی چیز آج کے جو امیر جماعت ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اور اس کا جو امیر ہے، جو اس کا لیڈر ہے، جو ہولڈ کرنے والا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر ان کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اور یہ بات کتنی اہم ہے جو ٹوٹل جو گیدرنگ ہے اس کے لیے، تو وہ اس حساب سے فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح ہوگا، اور اس بات پر کسی مومن کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کو تو خوش کرنے میں ہی وہ ان کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت میں بات ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اور مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو، یعنی پکارنے کو، آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھنا۔ آیت کے اس حصے کی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں لفظ دعا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بلانا، پکارنا۔ تو بات یہ ہے کہ مختلف معنوں کے لحاظ سے آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق، اور تینوں ہی صحیح و درست ہیں۔ جیسے پہلا معنی تو یہ ہے کہ رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی بلانے کی طرح نہ سمجھنا، جیسے کہ تم کسی عام آدمی کو بلا رہے ہو، یعنی یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا کوئی بلائے اور تم لبیک نہ کہو تو تمہیں آزادی ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا رسول تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ، یا دل میں ذرہ برابر بھی تم تنگی محسوس کر رہے ہو، تو ایمان کا خطرہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس میں کیا آ رہا ہے کہ رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو، یعنی وہ تم سے خوش ہو کر تمہیں دعا دیں تو تمہارے لیے اس میں بہت بڑی نعمت ہے، تم تو کامیاب ہو گئے، یعنی جس کے لیے آپ نے بخشش کی دعا کر دی تو اسے اور کیا چاہیے، یعنی یہ تو بہت بڑی نعمت ہوگی اس کے لیے۔ اور اگر وہ ناراض ہو کر بد دعا دے دیں تمہاری اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رسول کا پکارنا عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہو، یعنی تم عام آدمیوں کی طرح ان کو نام لے کر بلند آواز سے نہ پکارو۔ یہی بات ہم سورۃ الحجرات میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر بڑی سخت وارننگ آئی ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حبطت اعمالہم وانتم لا تشعرون، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اب یہاں پر بھی یہی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول کو پکارنا عام آدمیوں کے جیسا نہ ہو، یعنی انتہائی ادب و احترام کا معاملہ ہو، ذرا سی بھی بے ادبی اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت کو پکڑنے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم پر رحم فرمائے، آمین یا رب۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ آیت منافقین کی علامت بتاتی ہے کہ اسلام کی اجتماعی جو بڑی گیدرنگز ہوتی تھیں، جب انہیں وہاں پر بلایا جاتا تو وہ آ تو جاتے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تو شامل رہنا چاہتے تھے، خبر تو پوری رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ آنا ان کو پھر ناگوار ہوتا، یعنی مجبوری کے مارے تو آ جاتے، ظاہر ہے منہ سے تو اب کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان ہیں، تو دل اندر سے بالکل راضی نہ ہوتا، تو پھر وہ کرتے کیا، یعنی کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کر وہاں سے نکل جاتے۔ تو ان ہپوکریٹس کی اسی ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی ہے
کہ اللہ خوب جانتا ہے ایسوں کو کہ جو کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکلتے ہیں۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی اب آگے ان کے لیے وارننگ آ گئی ہے کہ جو ایسا کام کر رہے ہیں، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا پھر ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب فتنے سے کیا مراد ہے، یعنی جو اس آیت میں بات آ رہی ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فتنے کا مطلب یہ بتایا کہ ظالموں کا تسلط آ جانا، یعنی اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی آپ کے احکام کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو کیا ہے، جابر اور ظالم قسم کے حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ فتنے کی ایک صورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں جو فتنے میں آتی ہیں، جیسے کہ آپس کا تفرقہ، سیکٹس ہو جانا، فرقہ بازیاں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا اگر تم ان چیزوں میں پڑھ رہے ہو، سیکٹس بن رہے ہیں، تو تم ہلاکت میں ہو، جیسے کہ پیچھے لوگوں نے کیا، وہ ہلاک ہوئے، تو تم بھی اسی طرح، اگر یہ یعنی یہ جو تفرقہ کرنا ہے، یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، ہلاک کر دینے والی مہلک چیز ہے یہ۔ پھر اسی طرح خانہ جنگیاں، اخلاقی زوال، ملک کے اندر انتشار، مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، یعنی مادی طور پر انسانوں کا برے حال ہونا، فقر کی حالت میں چلے جانا، پھر غیروں کا محکوم ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، اگر اس کی اوبیڈینس میں نہیں ہو تو یہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آفت سے مراد دلوں کا ٹیڑھ پن بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کو ایمان سے ہی محروم کر دے، تو اس سے بڑا نقصان کیا، یعنی اگر ایمان ہی چلا گیا تو سب کچھ ہی گیا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے منہ موڑنا ان کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہے، اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ تو جہنم ہمیشہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح آیت کے اگلے حصے میں جو بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اقوال، جو باتیں اور جو اعمال، جو ڈیڈز ان کے مطابق ہوں گے، انہیں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ گئی ہے، اللہ نے فرما دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، مزید بڑھو گے یا کم ہوگے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ سب مردود ہوں گے۔ کون سے ڈیڈز آپ کے ایکسیپٹ ہوں گے اللہ کے ہاں؟ جو سنت کے مطابق ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس لہ امرنا فہو رد، رد ہو گیا وہ عمل۔ اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو جی آخری آیت کو دیکھتے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یعنی جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی وہ خوب جانتا ہے آج تم کس روش پر ہو۔ یعنی یہاں پر جو رسول کے مخالف ہیں ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جو حرکات تم کر رہے ہو وہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کو تو خوب پتہ ہے نا، وہ تو ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے ہر بات۔ اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن بھی تمہاری کیا حالت ہوگی وہ خوب جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اور اس دن وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، یعنی جس دن تم اس کے پاس جاؤ گے یوم قیامہ کو، وہ ہر چیز کو واضح کر دے گا، تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آتی ہے کہ جب کافر اس روز بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے، یعنی اللہ آپ ہمیں ایک بار اور واپس جانے کا موقع دے دے۔ جیسے سورہ سجدہ میں بات آتی ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، یعنی یا رب تو ہم نے سن لیا، اب تجھے دیکھ لیا، اب تو ہمیں ایک بار لوٹا دے، اب ہم مومن ہو کے آئیں گے۔ پھر کہیں دوسری جگہ پر بھی بات آتی ہے کہ ہم وہ اب کام کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیے، یعنی اب تو مومن ہو کر آئیں گے۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی بگننگ میں ہی بات آتی ہے، ایسے حسرت بھرے الفاظ ان کے آتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم بھی مومن ہوتے۔ اور کہیں پر بات آتی ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر زمین بھر کر سونا دینا چاہیں گے، لیکن اللہ قبول نہ کرے گا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ تم واپس جا کے تم لوگ اگین یہی کام کرو گے، اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے تمہیں واپس بھیجا گیا تو تم اگین کافر ہی ہو گئے۔ تو یہ تمام ایکسکیوزز جو ہیں بیکار جائیں گے۔ تو جی سورہ نور الحمدللہ مکمل ہوئی،
اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو احکامات، جو رولز، جو حدیں اللہ نے بتا دی ہیں ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے، اس پر دل میں ذرا سی بھی کراہت ہم محسوس نہ کریں، بلکہ اس پر اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے کر لے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔